جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، ان قدموں کو روح الامین نے بھی چھپا۔ معراج کی شب جب جبریل 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے تو عرض کیا مالک کیا حکم ہے؟ تو فرمایا چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل کے 600 نوری پر ہیں، ایک پر کھولے تو زمین و آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ آج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سمٹ کے آئے، دنیا والوں کو تعلیم دے گے، بڑوں کے پاس آؤ، بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آؤ۔ قدموں میں کھڑے ہیں، عرض کی حکم کیا ہے؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمیں ہے، قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ یہاں قبل قدمہ واحد کا صیغہ نہیں، یہاں قدمیں ہے تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہاں ایک قدم کی نہیں، دونوں قدموں کی بات ہے۔ تقاضا ایک بار کا نہیں دوست، بار بار کا ہے کہ جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے جاؤ۔ یار کافوری ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے قدموں سے مس ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ آرزو مچلی ہوگی کہ یا اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں۔ نہ جنت کی کریوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی کریوں میں دیکھا۔ اور یہ مبارک قدم شاید اگر یہ بند ہو جائے تو تھوڑا شور کم ہو جائے گا۔ اور سنیے گا، یہ مبارک قدم اگر زمین کو ٹھوکر مارے، حضرت عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ حضور اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ذوالمجاز کی منڈی میں گئے۔ یہ عرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ چچا کو پیاس لگی تو حضور سے عرض کرتے حضور میرے پاس پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے۔ تو حضور سواری سے نیچے تشریف لائے، وہ دھارابا بقدمہ الارض، حضور نے زمین کو ٹھوکر ماری تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جناب ابو طالب نے پانی پیا اور پھر میرے نبی نے اس بہتے ہوئے چشمے پر اپنی مبارک ایڑی رکھی تو وہ چشمہ تھم جاتا ہے۔ یار یہ مبارک قدم اگر احد کی چھاتی پر آئے تو احد جھومنے لگے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ احد ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک صدیق، ایک شہید اور 2، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور یہاں سید اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا بیکار اللہ اکبر ایڑیاں۔ یار یہ مبارک قدم پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک متورم ہو گئے۔ عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں رکیے گا دوست، محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ نعرے تو ہم بڑے لگاتے ہیں دوست، کبھی عمل سے ہم نے ثابت بھی کیا؟ میرے نبی تو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ بحیثیت امتی میں اور آپ دیکھیں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ ہم پچھلے پہر آئے، ہم نے مصلی بچھایا، ہم نے پیشانی اس کے حضور جھکائی، اپنی نیاز مندیاں اس کے حضور پیش کی۔ معذرت سے کہوں گا آج ہمارے قدم کن راہوں پہ ہیں؟ چوک چبارے پھٹے ہی آباد کیے۔ محبت ہم سے تقاضے چاہتی ہے، میرے کریم کے قدم اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک کیسی تھی، نہایت نرم و نازک۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کیسی تھی، سنیے گا۔ امام احمد باہر اشکابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک دن جارانہ کے مقام سے عمرے کا احرام باندھا، رات کا وقت تھا، فَنَظَرْتُهُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ صَبِيقَةُ فِضَّةٌ، تو کہتے ہیں میری نظر حضور کی مبارک کمر پر پڑی تو وہ اس طرح تھی جس طرح چاندی کی ڈھلی ہو۔ ابن عساکر بیان کرتے مکہ میں قحط پڑا، لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سرسبز گھاس کا ایک تنکا نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں۔ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب جب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی یار، اس کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا اور پھر میرے نبی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، آسمان پہ بادل نمودار ہوا، چھم چھم می برسنا شروع ہو گیا، پھر ہر طرف پانی ہی پانی تھا،
وادیاں لہلہانے لگی، سرسبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا نا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ فرما دیں یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک کیسا تھا؟ سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور میرے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، یار کبھی فقر و فاقے کی شکایت بھی نہیں کی تھی، اور یہ فقر میرے نبی کا اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کو ہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ حضور کیا عرض کرتے اللہ میری آرزو ایک دن کھانا ملے ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اللہ تجھے صبر کر کے دکھاؤں۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور کو بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے ہیں یار، بڑھاپے کی طرف سفر ہے، ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گالی دیتے، برتن توڑتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی کا بچپن اتنا شاندار ہے کہ بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ۔ اور حضور کانا اکثرہم خبزا شعیرا، حضور اکثر جو کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ کل جہاں مل کو اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کیسا تھا سنیے گا۔ جبریل علیہ السلام نے جب معراج کی شب حضور کا دل دیکھا نا تو اشش کر اٹھا، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں اور دو کان ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں اور کان سنتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور نماز عشاء پڑھتے ہیں، وطر پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، تہجد کے وقت بیدار ہوئے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح نئے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو میرے نبی فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل محمد کا جاگتا رہتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کیسے تھے؟ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مناسب سا فاصلہ تھا۔ اچھا حضور کبھی کبھی کندھوں سے چادر اتار دیتے تھے، فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٌ، تو وہ اس طرح ہوتے جس طرح چاندی کے ڈھلے ہو۔ سنیے گا حضور کے مبارک کندھوں کا تذکرہ ہے۔ مکہ فتح ہوا، میں اجمالاً تذکرہ کر کے حضور کے کندھوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضور 10,000 کا لشکر لے کر کے مکہ آئے اور فاتح بن کے آئے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے بھی عرض کیا نا کہ مہربانی فرمائیں، تو فرمایا من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو تیرے گھر میں داخل ہوگا امان دی جائے گی۔ عرض کی گھر تو چھوٹا ہے، فرمایا کنڈیاں بند کر لے، ہتھیار پھینک دے۔ عام معافی کا اعلان ہے، لا تثریب علیکم اليوم، دشمن لائن میں کھڑے ہیں، فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، فرمایا میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ یار عثمان بن طلحہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے نا تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں، چابی مانگی تو عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کیا۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں۔ آج حضور فاتح بن کے آئے، عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ چابی لی گئی، حضور حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ یار کعبے کا کلید بردار ہونا، کعبے کی نوکری کو چھوٹی نوکری ہے، یہ صحابہ کی آرزو تھی۔ حضور جب باہر تشریف لائے عثمان بن طلحہ کو بلایا، چابی ہاتھ میں تھمائی، فرمایا تمہارے ہی پاس رہے گی، اور وہ چابی آج بھی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے۔ تو کریم کا یہ کرم ہے یار، آپ فاتحین کو پڑھ کے دیکھو، نیپولین بہت بڑا فاتح ہے اور وہ بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن میرے نبی جب فاتح بن کے آئے نا، راوی لکھتا ہے کہ میرے نبی کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس عاجزی اور انکساری سے مکہ میں داخل ہوئے۔ آئیے حضور کے اب کندھوں کا تذکرہ سنیے گا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور یہ بت اتارو۔ مولا کائنات نے بت اتارے، نیچے اترے، مسکرانے لگے۔ حضور نے مسکرانے کی وجہ پوچھ لی کہ علی مسکرائے کیوں؟ عرض کی حضور جب میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوا تو میں اتنا بلند ہوا چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ عرض کی حضور میں اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں، ہنسا اس لیے ہوں، مسکرایا اس لیے کہ مجھے چوٹ نہیں لگی۔ تو میرے نبی فرماتے چوٹ لگے کس طرح،
تمہیں چڑھانے والے محمد تھے اور اتارنے والے جبریل تھے. چوٹ لگے کس طرح, چوٹ لگے کس طرح, تمہیں چڑھانے والے محمد اور اتارنے والے جبریل تھے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کہاں تھی؟ سنیے گا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کیسے تھے؟ حضور کے بازو عظیم تھے. حضور نماز استسقاء کے لیے کھڑے ہیں, حضور نے یوں ہاتھ آگے بڑھایا, پیچھے کر لیا. خلاف عادت عمل نماز میں دیکھا تو حضور سے سوال کیا صحابہ نے کہ حضور آج آپ نے ہاتھ آگے بڑھا کے پیچھے کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ جنت میں کھجور کے درخت پہ کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا. فرمایا میرا جی چاہا کہ میں تمہارے لیے توڑ لاؤں. میرے نبی فرماتے اگر میں توڑ لاتا تم قیامت تک کھاتے رہتے, ختم نہ ہوتا. میں نے کہا چلو جنت میں ہی صحیح. او بھائی, میرا اور آپ کا ہاتھ یہاں تک گیا اور ہماری نگاہ کا عالم کمال یہ چوتھے آسمان پہ جاتی ہے. یار جس نبی کا ہاتھ جنت میں جائے, اور جنت ہے کہاں؟ یہ سدرۃ المنتہا کے کہیں آس پاس. جس نبی کا ہاتھ جنت میں جائے اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ حضور کے ہاتھ پر گوشت تھے. اور اماں حلیمہ فرماتی محلے میں کوئی بیمار ہوتا نا تو میں ہاتھوں کا دھون دیتی تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا. اور انگلیاں مبارک کیسی تھی؟ خوش نما اور قوی تھی. سنیے گا, حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ تھے, پانی کی ضرورت تھی تو میرے نبی برتن میں اپنی انگلیاں رکھتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پانی بھی پیا اور وضو بھی بنایا تھا. اچھا سنو یار, یہ وہی انگلیاں ہیں, یوں اٹھے تو چاند قدموں میں آئے, سورج عصر کے وقت پہ پلٹ جائے, اور سکیاں کھجورا اگا جان دائے, او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے, او پتھراں تھی کلمے پڑا جان دائے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ اعتدال اور موزونیت کے ساتھ بڑا تھا. اور جو بڑا سر ہوتا ہے وہ کامل عقل کی دلیل ہوتا ہے. شیما بنت حلیمہ آپ فرماتی میں نے برکان کے مقام پر اپنے ویر محمد کے سر پر بادل کو سایہ کرتے دیکھا تھا. جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے, ان سے پیارا اور نہ کوئی, ان سے بچھڑ کے لکڑی ہوئی. اور میرے کریم کی منہ مبارک کیسے تھے؟ نہ گندریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے, بلکہ بین تھے. اور بالوں کی درازی کبھی نصف کانوں کی لو تک, کبھی شہمت اذنیہ, کبھی کانوں کی لو تک, کبھی کبھی کندھوں کو چھو جاتے. اور میرے نبی فرماتے جس نے میرے ایک بال کی بھی توہین کی اس پر جنت حرام ہے. اور یار صحابہ تو حضور کی زلفوں کا ایک بال زمین پہ گرنے نہیں دیتے, سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. ام سلمہ نے تو گھر میں شفا خانہ کھولا تھا. آپ فرماتی محلے میں کوئی بیمار ہوتا تو میں پانی میں بھگو کے دیتی, اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا. اور حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کا لقب میرے رسول نے دیا, آپ کی ٹوپی میں منہ مبارک تھے, جس میدان میں اترتے ہیں فتح کا جھنڈا گھاڑ کے نکلتے ہیں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کامل اور اکمل تھے. حضور فرماتے انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم, اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. یار حضرت میمونہ فرماتی ہیں تہجد کا وقت ہے, حضور نے 3 دفعہ فرمایا لبیک لبیک لبیک. میں نے عرض کیا حضور کس کی فریاد پہ؟ تو حضور فرماتے راجز نے مجھے مکے سے پکارا ہے. میں نے اسے کہا میں تیری فریاد کے لیے آ رہا ہوں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ہمارا عقیدہ ہے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کیسی تھی؟ سنیے گا. حضرت علی فرماتے ادعج العینین اہدب الاشفار. ادعج اس آنکھ کو کہتے جو کشادہ اور بڑی ہو, اور اس کے سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے ہو. یہاں پنجابی کا شاعر اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتا ہے, وہ کہتا ہے کیا خوب سجن دیا آنکھیاں نے جنہیں بار کے سرائیاں رکھی ہیں. یہ وہ مبارک آنکھیں دوست جنہوں نے رب کا جمال دیکھا ہے. حضور کی آنکھوں کے علاوہ کسی آنکھ نے بھی رب کا جمال ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا ربی آرینی, بے نقاب دیکھنا ہے, تو جواب ملا تھا لن ترانی, آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے.
حروف ناصبہ میں سے جب کوئی حرف مضارعہ پر داخل ہوتا ہے نا تو وہ فعل مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ الجھاؤ پیدا ہوا، امتی اچھا عمل کرے تو اس کے لیے وعدہ جنت ہے، صرف جنت کا وعدہ نہیں، جنت میں رب کا دیدار بھی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے نا دوست وہ بدرجہ اوتم اس کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ علماء فرماتے یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ علماء کہتے ہیں یہ شروع کس کا ترجمہ کر رہے ہو؟ فرمایا اس میں اشرع مقدر ہے، اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تو فرمایا یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو فرمایا یہاں مقدر یہ ہے حتی یرانی محمد، فرمایا موسیٰ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ اچھا انہوں نے ضد کی میں نے دیکھنا ہے، تو فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، اور اس پہاڑ پہ اللہ نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتو ڈالا۔ قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صاعقہ، تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے، زمین پہ تشریف لے آئے۔ اور سنیے گا دوست، جب ہوش آیا نا تو آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما پڑا تھا، آنکھیں روشن کتنی ہوئی، سماعت کا شور کتنا بڑا۔ 27 میل دور غار ہے، اور غار میں کالے رنگ کا پتھر ہے، اور پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے۔ اللہ کا نبی اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اور اس کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ یہ دیوار ہے سامنے، چیونٹی چلے تو دکھائی نہ دے، یہاں کان کے پردے پہ پھینک دو تو شور سنائی نہ دے۔ کلیم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اور یار معراج کی شب میرے نبی نے صفاتی نہیں ذاتی تجلیات میں گم رہے تھے۔ بتائیے گا نگاہ محمد کا عالم کیا ہوگا، بتائیے گا حضور کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یار ہم دیوانے تو اسی لیے کہتے کہ مدینہ تو دور ہی کوئی نہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کیسی تھی سنیے گا، اکن الارنین لہو نور یعلوہ، حضور کی ناک مبارک باریک اونچی اور اس میں ایک نور تھا، قوت شام سونگھنے کی قوت۔ سنیے گا میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہاں کون تھے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ اعزاز کیسے ملا؟ ماں تھی، آنکھوں سے نبینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتا تمہیں جب کبھی اویس ملے تو کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا، بیٹے فرما بردار ہوں تو مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ سنیے گا یار ویسے کرنی کو جنت پہ روک لیا جائے گا، اور حکم ہوگا ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے، اور اختیار اویسے کرنی کو دیا جائے گا، جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا، جس اشارے میں جتنے آئیں گے، تھوڑے نہیں آئیں گے یار، لاکھوں آئیں گے۔ اویس کو اختیار دیا جائے گا کہ انہیں اپنے ساتھ جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ اور سنیے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کیسے تھے؟ حضور کے لب مبارک نہایت خوبصورت اور سرخی مائل تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے بھائی یہ وہ مبارک لب ہیں جو ساری زندگی آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو ان لبوں پر امتی 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 کے نغمے تھے۔ فضل بن عباس کہتے ہیں حضور کو برکت نور میں اتارا گیا، میں نے دیکھا کہ لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہو گیا، میرے نبی مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، ایک دن دو دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔
تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے. میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ بالکل مسجد نبی کے پڑوس میں 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر. اب تو وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا ملا, اس سے کہتے ہیں اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ تو وہ رومی ساری گفتگو بیان کرتے ہیں. گفت چوپا مرمرا معلوم نیست من نمی دانم محمد نام کیس این قدر دانم کے اندر تیرا کار زار بھی نالت کسے لیل و نہار. وہ کہتے ہیں اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں, وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے, وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے, اور کہتا ہے میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں, نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں, وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھ لیا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی, صحابہ اندر داخل ہوئے تو آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے, اور رو رو کے اپنے اللہ سے یہی کہہ رہے تھے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے, مدینہ اداس, بلال کا تڑپنا, اور حضور تشریف لائیے اللہ مہربانی فرمائے گا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ راضی نہیں کر دیتا. سیدہ فاطمہ کو خبر ملی, آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی. راوی لکھتا ہے کہ سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے. مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں. آپ جب غار کی طرف بڑھتی صحابہ پیچھے ہٹے, آپ اندر داخل ہوئی. عرض کر دیا ابو جان دیکھیے گا نا بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے, آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے. تو حضور بیٹی کو بھی فرما دے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے. جوانوں جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے, میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اللہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا تو حرام مچ گیا, بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا, ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے ایک صدا اٹھی پس ندا آمد زے یزداں کا رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول, کر طلب کر دی زمین و آسماں, جملہ بخش دے مشدر یک سما. فرما جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ, میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے, ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے, جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. تو یہ لب ساری زندگی امتی 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 پکارتے رہے. بحیثیت امتی بھائی ہمارے کندھوں پہ بھی تو کچھ تقاضے ہیں, وہ تقاضے میں اور آپ کیوں یار بھول چکے؟ اس نبی نے اتنا پیار دیا, پیار تو تقاضے چاہتا ہے. ہم نے چونک چبارے پھٹے کیوں بات کی یار؟ حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجے, کام چھوڑو سجدے کے لیے آیا کرو, اپنی نیاز بندیاں پیش کیا کرو یار, دائی بن جاؤ, اچھے مبلغ بن جاؤ, خود بھی عمل کی راہوں پہ آؤ, اس کی دعوت عام کرو یار, میرے رسول راضی ہوں گے. تو لب ساری زندگی امتی امتی پکارتے رہے. سنیے گا, اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کیسا تھا؟ حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی. اچھا جس کا تعلق حضور کے دہن سے ہو جاتا اس سے بھی خوشبو آتی تھی. حضور کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا, حضور نے پانی لیا, تھوڑا سا منہ میں ڈالا, منہ والا پانی ڈول میں ڈالا, ڈول والا پانی کنویں میں ڈالا, کنویں سے خوشبو عنبر کی خوشبو آنے لگی. حضرت اعظم یہ مسجد نبی کے امام اور قرات کا ایک بہت بڑا نام ہے. سنیے گا یار, آپ کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی. کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو وہ کہتے کہ ایک شب سویا, قسمت نے یاوری کی, میرا بخت سولا, میرے خواب میں حضور تشریف لے آئے اور حضور نے مجھے فرمایا ذرا قریب آؤ نا آصف. کہتے میں حضور کے قریب آیا تو میرے نبی نے میرے لب چوم لیے. کہتے جب سے میرے لب حضور کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے. حضور کے دہن سے خوشبو آتی تھی. اچھا حضور کا لواب دہن کیسا تھا؟ ہم گفتگو, آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے, میں انشاءاللہ 5-10 منٹ میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. حضور کا لواب دہن کیسا تھا سنیے گا. حضرت جابر کی ہنڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے, حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو شفا ملے,
खैबर के मुकाम पर मौला कायनात को अशोब चश्म था, आंखें दुख रही थी, हुजूर की खिदमत में लाया गया तो मेरे नबी ने अपना मुबारक लवाब दहन लगाया तो आंखें रोशन हो जाती हैं। हज़रत फदैक ये साहबी रसूल हैं, कहते सांप के अंडों पे पाँव आया, बेनाई चली गई, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर यहाँ से कभी कोई साहिल खाली नहीं गया, आंखों के दीदे ही रोशन कर दे। मेरे नबी ने मुबारक लबाब फदैक की आंखों में लगाया तो आंखें चमकने लगी। आप फरमाते आंखें इतनी रोशन हुई कि मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया था, सुई में धागा भी डाल दिया करता था। सुनिएगा, या शेख जज़ूली, बहुत बड़ा नाम, दलाइलुल खैरात, उम्मत को दुरूद पे तोहफा देने वाले, लिखते हैं कि मैं, लिखने का सबब बयान करते हैं, फरमाते मैं सफ़र में था तो रास्ते में मेरी नमाज ज़ुहर का वक्त तंग हो गया, एक कुआं नज़र आया लेकिन पानी निकालने के लिए डोर रस्सी नहीं थी, करीब एक 8-9 साल बच्ची बकरियां चरा रही थी। मैंने उस बच्ची से कहा बेटा अपने गांव से डोर रस्सी ला दो, वो डोर रस्सी नहीं लेने गई, हजरत से हम कलाम होकर कहती कहाँ के इरादे हैं? फरमाते मैंने मंजिल से आगाह किया, पूछा किस बस्ती के रहने वाले हो? फरमाते अपनी बस्ती का पता बताया, उसने मेरा नाम पूछ लिया, शेख का नाम बड़ा था, बड़ा मारूफ नाम था, जब शेख का नाम सुना ना तो फटी निगाहों से देख के कहती मौलाना नाराज़ नहीं होना, मैंने अपने बड़ों से आपके तकवो इबादत के तस्करे सुने हैं, अफसोस कि आपसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। शेख फरमाते बड़ी खुद एतमादी से वो बच्ची मेरे पास से गुजरी, आगे कुएं पर आई और कुएं में आकर उसने थूक फेंकी तो वो चश्मा बन के पानी ऊपर आ गया। फरमाते मेरा सारा बदन पसीने से शराबूर हो गया, अल्लाह कहानी क्या है? खैर वुजू किया, नमाज पढ़ी, उस बच्ची को बुला लिया और बुला के कहा बेटा क्या वजीफा पढ़ती हो जिसकी बरकत से ये पानी ऊपर है? वो कहती सुबह मैं इजड़ लेके आती हूँ, चरा के रात घर चली जाती हूँ। फरमाते मैंने उसका तरला किया, बेटा तिये दस्त सही की पढ़नी, मैं भी पढ़ा करांगा। उसने कहा मौलाना मुझे एक बात पे फख्र है। कहा क्या? वो कहती मैं सारा दिन बकरियां भी चराती हूँ और सोने मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ती हूँ। और उसने कहा मैंने तो हुजूर की सुन्नत को अदा किया है कि मेरे नबी एक सफर में थे, पानी की जरूरत थी, सरेरा कुआं आया, उसमें मेरे करीम ने अपना लवाबे दहन फेंका तो वो चश्मा बन के पानी ऊपर आ गया। लफ्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक कैसी थी? सुनिएगा, आवाज़ की दो खूबियाँ होती हैं, खूबसूरत और बुलंद आवाज़। ये माइक की हाजत मुझे आपको है, जाहिर है लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोगों तक अपनी बात, अपना माफिज ज़मीर जो मैंने कहना है सुनाने के लिए, और इसमें ज़्यादा किरदार ऑपरेटर का, और ये बहुत अच्छा चलाते हैं, अल्लाह मज़ीद बरकत दे जी आपको। तो ये समझ जाना कि सुनाने वाले का मिजाज कैसा है। और मैं यहाँ से अगर माइक के बग़ैर बोलता तो मुझे ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता, और हो सकता है कि जो आखिर पे है वो कहें कि यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही, तो इसकी हाजत मुझे है, आपको है। लेकिन मेरे नबी की आवाज़ का मुअज्ज़ा था, जिस तरह करीब वाला सुनता था जो सबसे आखिर पे होता था, इसी तरह आवाज़ जिस तरह करीब वाले को पहुँचती थी आखिर वाले को भी इसी तरह आवाज़ पहुँचती थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, हुजूर मिंबर पे जलवा फिराज हैं और हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। क्या फरमाया? बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये बनु गन के महल्ले में, ये मदीने से काफ़ी फासले पर है, मेरे नबी ने फरमाया बैठ जाओ, उन्होंने वहाँ सुना वो वहीं बैठ जाते हैं। कलाम तो करीब वालों से था, मुखातिब तो मस्जिद में बैठने वालों से थे, लेकिन करीम ने फरमाया बैठ जाओ, वो वहाँ थे वो वहीं बैठ जाते हैं कि हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। ये है आवाज़ का बुलंद होना और खूबसूरत आवाज़ होना। लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत है, इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद। सुनिएगा आवाज़ खूबसूरत कितनी। बरा बिन आज़िब फरमाते नमाज इशा का वक्त है, हुजूर की इक्तदा में नमाज इशा पढ़ने का मौका मिला। हुजूर ने नमाज इशा में सूरह 3 की तिलावत की। फरमाते आज तक उसका नशा नहीं उतरा, आज तक उसका नशा। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर दाढ़ी थी, कसुल लिया, घनी थी। अच्छा, हुजूर दाढ़ी में कंघी किया करते थे। और सुनो यार, हुजूर की खिदमत में खुसरू के 2 गुलाम आए, मूछें बड़ी बड़ी, दाढ़ी नहीं थी। और मैं ये क्या हुलिया बनाया? उन्होंने कहा हमारे खुदा खुसरू ने हमें दाढ़ी मढ़ाने का हुक्म दिया। हुजूर नाराज हुए, जलाल में आए, फरमाया तुम्हारे झूठे खुदा ने तुम्हें दाढ़ी मढ़ाने का हुक्म दिया है, तो मेरे सच्चे खुदा ने मुझे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। सुन्नत अंबिया है भाई, सुन्नत मतवातर है। तो दाढ़ी रखा करो, मुबारक चेहरे पे सजाया करो, हुजूर राजी होंगे। और मेरे नबी
صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پسینہ بھی آتا تھا. یار میرے اور آپ کے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، لیکن میرے نبی کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی. حضور کے بدن سے خوشبو آتی تھی. بتانا نہیں پڑتا تھا، پوچھنا بھی نہیں پڑتا تھا کہ حضور کہاں تشریف فرما. جس گلی سے گزرتے نا وہ گلی مہک اٹھتی تھی یار، اور وہ گلیاں وہ راستے بتاتے تھے کہ حضور اس طرف سے گزر کے گئے. وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہیں نصیب، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. اور کیا خوب لکھ دیا یار کسی نے کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، اور اسی پہ گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری. اور وہ کیا کسی نے خوب لکھ دیا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئے نہ، اب ایسا دوسرا آئے نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. حضور کا چہرہ سونا تھا یار، جو دیکھتا تھا حضور کا ہو جائے. حضور ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آئے نا، مکی اور مدنی حالات میں بڑا فرق تھا. وہاں فرد واحد سے لوگ ایمان لاتے، اور یہاں ٹولیوں کی شکل میں لوگ ایمان لاتے تھے. اور جو مخالفین تھے، اسلام دشمن تھے، وہ باہم جڑ بیٹھے کہ راستہ روکا جائے. یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام عبداللہ ابن سلام، باقاعدہ اس کو تیار کیا گیا اور ایک لمبی فہرست سوال نامے کی خانہ ذہن میں ترتیب بھی دی گئی. اور ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی اور مناظرے کے لیے یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے نبی صلہ رحمی کے بارے میں گفتگو ارشاد فرمائیں، جو تعلق توڑے تم تعلق جوڑو، جو محروم رکھے عطا کرو. اس ہجوم میں یہ بھی داخل ہوئے، آگے بڑھے، اور ان کی نظر میرے محبوب کی مبارک چہرے پر پڑی. جو ہی مبارک چہرہ دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کوئی سوال اعتراض مناظرہ نہیں ہوا. جب یہودیوں کو خبر ملی نا کہ عبداللہ ابن اسلام نے مناظرہ نہیں کیا، کوسنے دینے لگے، یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی. سوال اعتراض کرتا، جواب ملنے پہ ایمان لاتا تو رنج نہ ہوتا. بہت کچھ کہا، بہت کچھ سنا، بہت کچھ کہہ چکے، بہت کچھ سن چکے، تو پھر آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے وہ لفظ. آپ فرماتے کیا پوچھتے ہو؟ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا نا تو میری نظر آپ کے مبارک چہرے پر پڑی، تو میں نے دیکھ کے جان لیا، پہچان لیا، مان لیا کہ اتنی سونی صورت والا محمد جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. سنیے یار، یہ تو حضور ہے نا، حضور کے غلام ہیں حضرت امام محمد، یہ امام اعظم کے شاگرد، خوبصورت بڑے تھے. اچھا، امام سامنے بٹھا کے حدیث نہیں پڑھاتے تھے، فرماتے ستون کے پیچھے بیٹھا کرو. ایک دفعہ آپ نے دیکھا دیا جل رہا تھا تو سائے میں داڑھی نظر آئی، فرمایا داڑھی آ گئی؟ کہتا ہے حضور 1 سال ہو گیا. فرمایا سامنے بیٹھا کرو. یہ ہمارے بڑوں کا تقویٰ تھا، اب تو پتہ نہیں کیا ماحول ہو گیا. خیر، تو امام محمد بڑے خوبصورت تھے. آپ کا مناظرہ تھا غالباً کوفہ سے بصرہ کی طرف آنا تھا عیسائیوں کے ساتھ. جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی نا، سر پہ امامہ، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور. امام کے چہرے کو جب عیسائیوں نے دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. مسلمانوں نے کہا سوال تو کیا کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی تو ہماری نظر آپ کے چمکتے چہرے پر پڑی، تو ہم نے کہا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ مجھے آپ کو حضور کی زیارت سے مشرف فرمائے اور حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے. مجھے ظاہر ہے میں بغیر فرمائش کے نہیں پڑھتا. میں آپ کا یہاں پرانا جاننے والا ہوں، پڑوسی ہوں، اور 6 سال میں فروکیہ میں گزار کے گیا، اور سچی بات ہے مجھے بڑی محبتیں ملی آپ لوگوں سے، اور آج بھی میں اسی محبت کے حصار میں گھومتا پھرتا ہوں. تو نعمان بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا. تو اس وقت بھی کبھی کبھی کہہ دیتا تھا، اور آج بھی مجھے انہوں نے حکم کیا. ایک نعت کے چند اشعار، وہ ساگر صدیقی کا کلام ہے، آتی بھی مجھے ایک ہی ہے یا 2 ہوں گی. تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں.